اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بارسلونا کے اندر ایک خاص، بلکہ پورے اسپین کے اندر ایک خاص مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے 2 پاکستانی بہنوں کا قتل، پاکستانی بچیوں کا قتل، کہ جن کو پاکستان لے جا کر قتل کیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی نیشنلٹی اسپین کی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک حساس مسئلہ تھا، اور اس پر خیر پروگرام بہت سے لوگوں نے کیے، بہت سی خبریں آپ کے علم میں آتی رہی، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو پاکستان کا یہاں پر ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہیں ان سے معلوم کیا جائے، کیونکہ ان کا جو ہے سارا دن رابطہ جو ہے یہاں کے اسپانوی میڈیا سے بھی رہا ہے، کاتالان میڈیا سے بھی رہا ہے، پھر یہاں کے اخبارات اور جرائد سے بھی رہا ہے، اور یہاں کے جو انتظامی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سر آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ میں آپ کے خیالات جان سکوں اس حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ ندیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے ویوز کیا ہیں اس مسئلے کے بارے میں جو بچیوں کا یہ قتل ہوا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس قتل کی جو ہے نا وہ مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک انتہائی گھناؤنا اقدام کیا گیا ہے، دونوں بچیوں کو اس طرح سے قتل کرنا۔ خاص طور پہ زیادہ دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ فیملی اس قتل کے اندر انوالوڈ بھی تھی، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ سر جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا اس کی فیملی کی انوالومنٹ کا، چونکہ اس کے والد تو پاکستان نہیں گئے اور وہ یہاں پر موجود ہیں، کیا انہوں نے پولیس کے سامنے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی انوالومنٹ اس میں تھی؟ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی، لیکن قتل میں دونوں بھائی ملوث تھے۔ جو بڑا بھائی شہریار ہے، جو بچیوں کے بھائی تھے، جو بچیوں کے بھائی تھے، اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ دونوں ملوث تھے، اور وہ دونوں اس وقت پولیس کی حراست میں بھی ہیں۔ بلکہ جو چھوٹی بیٹی تھی اس کو تو شہریار نے گولی ماری ہے، شاید آپ کے علم میں ہو۔ تو یہ تو فیملی کی تو انوالومنٹ ہے۔ بڑی بیٹی جو تھی اس کو چچا نے مارا ہے حسن کے ساتھ مل کے، جو کہ چھوٹی بیٹی کا ہسبینڈ تھا۔ تو اس طرح سے وہ فیملی انوالوڈ تھی اس مرڈر میں انفارچونیٹلی۔ لیکن سر اس کی وجہ کیا وہی تھی جو بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے خامدوں کو یہاں پر نہیں بلایا گیا تھا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ دیکھیں، اس کی ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل تو نہیں ہوئی۔ بچیاں تقریباً 4 سال پہلے یہاں پر آئی تھیں، اور اس کے بعد 1.5 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ پھر بڑی بیٹی تقریباً 1 سال پاکستان بھی رہی ہے اپنے خامد کے ساتھ، جی، جبکہ چھوٹی بیٹی تقریباً 1 ماہ رہی تھی، پھر اس کا ویزا لگ گیا تھا تو وہ یہاں پہ آ گئی تھی۔ پولیس ہے وہ کسی بھی قسم کی پولیس ہے، اس سے بھی پھر آپ کا رابطہ ہوا ہے، پھر آپ کل تراسہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر جا کر آپ نے ڈپٹی میئر سے بھی ملاقات کی ہے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا تاثرات ہیں ان لوگوں کے، پاکستانیوں کے بارے میں، خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں؟ کمیونٹی کا امیج اس سے بہت متاثر ہوا ہے۔ ان کا عام طور پہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ کی کمیونٹی میں نارمل ہے؟ کیا یہ آپ کے ملک میں ایک کامن چیز ہے، نارمل چیز ہے؟ تو ان کو بار بار مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بالکل بھی کامن نہیں ہے، بلکہ جو پاکستان میں 2004 میں اس حوالے سے لاء پاس ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اور سبسیکوینٹ لاء اکتوبر 2016 میں آیا تھا، وہ دونوں لاز اس کے اوپر بڑے سخت ہیں۔ ابھی فیملی قاتل کو معاف نہیں کر سکتی، کم از کم سزا 25 سال ہے، جو کہ موت تک مل سکتی ہے اس کے اندر۔ لاز بھی ہمارے بڑے سخت ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں بڑی جان فشانی سے اور اچھے طریقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا۔ خاص طور پہ جو ڈی پی او عطاء الرحمان صاحب ہیں، میں ان کا بڑا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا۔ جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں پنجاب کے غفار کیسرانی صاحب، انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا۔ تو میں لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ چیز بالکل بھی کامن نہیں ہے۔ دوسرا پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فورسڈ میرجز کامن ہیں آپ کی کمیونٹی میں؟ تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی کامن اس طرح سے ہمارے علم میں تو نہیں آیا کہ کامن ہے، لیکن کچھ انسیڈنٹس رپورٹ ضرور ہوئے ہیں کیسے کیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں بھی لاز ہیں اگینسٹ فورسڈ میرجز، پاکستان میں لاز ہیں اگینسٹ انڈر ایج میرجز، تو یہ چیز ایز سچ پاکستان کے نہ ہی ایک پاکستان کے قوانین کے تحت تو یہ انلیگل ہے۔ تو پھر ان کا یہ سوال آتا ہے کہ فیملی نے اتنی بے دردی سے اپنی ہی بچیوں کو ایسے کیوں قتل کر دیا؟ تو بہرحال اس طرح کے بڑے سوالات ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک مہم سی چل پڑی ہے اینٹی پاکستانی کمیونٹی سینٹیمنٹس کی یہاں پہ،
اور اگر آپ جو اہم جریدے ہیں یا جو اہم ٹیلی ویژن اسٹیشنس ہیں ان کی خبروں کے نیچے ویب پہ کامنٹس دیکھیں تو فرینکلی بندے کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک وہ کمیونٹی جس نے اتنے کم عرصے میں اتنی اچھی اپنی جگہ بنائی اس معاشرے میں، اس ملک میں اپنا نام پیدا کیا، اس کمیونٹی کے اچھے نام کو اس طریقے سے داغدار کیا جا رہا ہے۔ تو سر یہاں پہ میڈیا کا کیا رویہ ہے؟ عمومی طور پہ چونکہ آپ کا میڈیا کے ساتھ بہت ہی سامنا رہا ہے، تو میڈیا کیا کس اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے، یا وہ کیا تاثر اس کا ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے جو پچھلے 3-4 دن اگر کسی اسپینش جاننے والے نے پروگرامز کو یا کتلان جاننے والے نے فالو کیا ہو تو ساری ڈیبیٹس اور جو ساری خبریں ہیں وہ انفارچونیٹلی پازیٹیو نہیں ہیں، نیگیٹو ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 2 دنوں سے میری کوشش ہے کہ میں میڈیا کی طرف زیادہ سے زیادہ آؤٹ ریچ کروں اور زیادہ سے زیادہ جو ورژن پاکستانی کمیونٹی کا ہے وہ ان تک پہنچاؤں۔ سو ہم نے اس حوالے سے تقریباً 8 ٹیلی ویژن چینلز کو اور تقریباً 6 جریدوں کو میں انٹرویوز دے چکا ہوں، اور کوشش یہی ہے کہ یہ جو ایک لہر چل پڑی ہے اس لہر کو کسی طریقے سے منیمائز کیا جائے۔ تو سر آپ کی چونکہ ڈپٹی میئر تراسا کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ لوگ اس حوالے سے جذباتی تھے کہ وہ ان کے شہری تھے، ان کے گاؤں میں رہتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر انہوں نے پھر وہ ایک پروگرام بھی ارینج کیا جس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ان کے ساتھ ہزارے یکجہتی کے لیے۔ تو ان کے کیا جذبات تھے آپ جب ان سے ملاقات کے لیے وہاں پر گئے ہیں؟ جی، میں جب تراسا گیا تو میں نے سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 2 پروگرام کیے جس میں 5-5 منٹ کے سائلنس تھے۔ پھر انہوں نے اپنی ساری جو بسز تھیں ان پہ بلیک ربن لگائے، اور میں نے ان کا شکریہ ادا اس لیے کیا کہ یہ ایک طرح سے ان کا اظہار یکجہتی تھا وکٹمز کے ساتھ بھی اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کی جو کیس کے حوالے سے تھیں، پھر حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، پاکستان کی جو پولیس ہے یا باقی لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں، وہ میں نے ان کو بتایا۔ پھر انہوں نے جسٹس سسٹم کے حوالے سے ان کے سوالات تھے، ان کو کب تک سزائیں ہو جائیں گی، آپ کا جسٹس سسٹم کیسا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی ہمارا جسٹس سسٹم تو اتنا اسٹرانگ ہے کہ 3 وزراء اعظم کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہم تو اپنے ملک کی یہاں پہ قدر و منزلت بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، جو مسائل ہیں اندر کے مسائل ہیں آپ کو بھی علم ہے مجھے بھی علم ہے۔ تو بہرحال یہ ان کو تھوڑی سی تسلی دی اس حوالے سے، میں نے ان کو بہت ہی پازیٹیو پایا، بڑی کھل کے تفصیل سے ان سے بات ہوئی۔ اس میں ان کی جو جینڈر ایکوالٹی کی ڈپٹی میئر تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے جو ڈائریکٹر ہیومن رائٹس تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، موسس کے سربراہ جو تراسا کے تھے وہ بھی تھے، کاسموپولیٹن پولیس کے جو سربراہ تھے وہ بھی تھے۔ تو مجھے لگا کہ ان کو اس معاملے میں ظاہری بات ہے بہت انٹرسٹ ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں اور ضروری ہے کہ ان تک جو انفارمیشن ویریفائڈ ہے وہ پہنچائی جائے۔ تو اچھی ملاقات رہی کل ان سے۔ اچھا سر، چونکہ آپ کی جو ڈپلومیٹک لائف ہے اس کے اندر یہ میرا خیال ہے کہ پہلا کوئی اس نوعیت کا تجربہ ہوگا، آپ اس صورتحال میں پاکستانی کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے؟ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ بھائی دیکھیں، ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جب پاکستانی کمیونٹی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اکنامک اپرچونٹی کی تلاش میں، تو وہ اکنامک اپرچونٹی کے لیے وہ اس ملک کے، اس معاشرے کے مشکور ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اپنی اخلاقی اقدار ہیں وہ اپنے گھروں میں قائم رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ پاکستان سے ادھر آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ ایسے وقت کا حرج بھی ہوتا ہے جو کہ ادروائز بچوں کو ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم یہ اویئرنیس کریٹ کریں، اور یہ آپ کے پروگرام کے تھرو خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیں۔ یہ اس بات سے اس عمر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اور والدین کے درمیان کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی خلیج ہے، ایک ڈیفیسٹ ہے۔ بچوں کے ساتھ ان کی نشو و نما میں، ان کی پڑھائی میں زیادہ انوالوڈ ہوں۔ یہ مجھے کامن چیز سننے میں آتی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو کمیونٹی کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ جو بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہیں اسکولز کی،
وہ اٹینڈ نہیں کرتے. تو یہ میری آپ سے ایز اے بھائی درخواست ہے کہ کائنڈلی ان پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں ضرور جائیں. یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہوتی ہیں کہ آپ کو بچے جو مسائل فیس کر رہے ہیں, چاہے وہ پڑھائی کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہیں, ان کے اوپر آپ کو ایک انسائٹ ملتی ہے, ایک ان پٹ ملتی ہے. پھر دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ایک ایسی اخلاقی اقدار کو فالو کریں جو کہ وہ معاشرے میں باہر نہیں دیکھ رہے, تو آپ کو ان کو اخلاقی اقدار گھر میں دینی پڑیں گی, اور گھر میں آپ کو نمونہ بن کے ان کو پیش کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو نمونہ بنا کے. جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. معاشرے میں بڑی بے راہ روی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پھر یہ ان کا معاشرہ ہے, ان کی اپنا کلچر ہے, اس پہ ہم کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دین کو فالو کریں یا آپ کے اخلاقی اقدار کو فالو کریں, تو گھر میں بھی پھر دین کا ماحول ہونا ضروری ہے. ایسی اقدار کا رائج ہونا, پریکٹس ہونا ضروری ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, جو والدین ہیں خاص طور پہ بچیوں کے, ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ان کی پریشانی کافی حد تک بجا بھی ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن, ان کی جب وہ ایک خاص ایج سے بڑھ جائیں, ان کے ساتھ دوستی کا آپ کا تعلق ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ ان کو صحیح معنوں میں ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک نقطہ آغاز ہوگا اس طرح کے کام کا. باقی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ چیزیں چل پڑیں تو بہت بہتری کی طرف جائیں گی. میں نے ہیوسٹن میں دیکھا جی, ہیوسٹن ٹیکسس میں کمیونٹی اس معاملے میں بڑی یکجا ہو کے وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے پروگرامز وغیرہ بھی ارینج کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, گھروں میں بھی کافی کوشش کرتے ہیں. تو جو ہیوسٹن میں پاکستانی کمیونٹی ہے, اس میں اس طرح کے مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. مسائل ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمیونٹی اگر اس معاملے میں یکجا ہو جائے, سوچ یہ ہو کہ ہم نے اپنی مساجد میں ایسے پروگرامز کرانے ہیں بچوں کے, ایسے مضامین رکھنے ہیں جن سے ان کو دین کے متعلق سکھایا جا سکے, بتایا جا سکے, تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو کم سے کم اس حوالے سے ایشوز کے متعلق سننے کو ملے گا. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. میں ایک دفعہ پھر جناب کونسل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو جیسے کہ انہوں نے اپنے کنکلوژن میں جو ہے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اگر خود جب تک اپنے بچوں کو رول ماڈل بن کر نہیں دکھائیں گے تو بچوں سے اس نتائج کی توقع نہیں کر سکتے کہ جس کی ہمیں ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے وہ لما تقولون ما لا تفعلون کی مثال بنے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم کہیں گے, کہے کے اوپر عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ ہم بیشتر وقت جو ہے وہ اپنا روزی روٹی کی تلاش میں لگا دیتے ہیں, دکانیں جو ہے وہ 18 گھنٹے کھول لیتے ہیں اور بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو اس کے بعد بچوں سے جو ہے وہ کسی چیز کی توقع رکھنا میرا خیال ہے کہ عبث ہے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو وقت دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ دوستانہ ماحول ہو. جب تک یہ سر کی باتوں کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے, ہم اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط نہیں کر سکتے, اور یہاں پر آئندہ ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہونے سے بھی نہیں رکیں گے, اور اسی طرح پھر کمیونٹی کی بدنامی ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے معاملات سے بچائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توشہ آخرت بنائے, نہ کہ ہمارے لیے وہ کسی اور جو ہے وہ مسائل کا سبب بنے. تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.